ہیں۔ اور وہ مرد جو اپنی بیوی کی باتیں جو یہ ایک دوسرے کے ہمراز ہیں، قرآن نے ایک دوسرے کا سطر کہا ہے، ایک دوسرے کے لباس کی طرح کہا ہے۔ کیا کوئی بندہ پسند کرے گا کہ اس کا سطر سب کے سامنے آئے؟ استغفر اللہ۔ تو وہ آپ کی بیوی اور بیوی کے لیے خامند ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ وہ عورت اگر اس کے خامند میں عیب ہے، اب میں یہ بات بھی نہیں کر رہی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس قدر جو ہے وہ داماد ہو سکتا ہے، اس قدر برا ہو کہ شرابی ہو اور زنا کرنے والا ہو، مارنے والا ہو، پیٹنے والا ہو، اور بیٹی کو اکثر مقامات پہ کہا جاتا ہے صبر کری تھی، یہ صبر نہ پھل میٹھا لبسی۔ یہ کون سا ہم اپنی بچیوں کو صبر سکھا رہے ہیں؟ یہ پہلے نکاح کرنے سے پہلے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ آج کل ہم نے ٹرینڈ بنایا بس مالدار ہو، بنگلے والا ہو۔ یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے اس کی کیا کہانی ہے، چوری سے مال حاصل کیا ہے، حرام مال حاصل کیا ہے، کیسے حاصل کیا ہے۔ ان چیزوں کو تو ہم نے بالکل دیکھنا ہی نہیں ہے۔ ہم بس جو ہے نا ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ بس نہ ہمارے پیسے والا ہو، شان والا ہو، پھر لوگوں کو بتائیں کہ ہماری بیٹی جو ہے جس گھر میں گئی ہے ان کے پاس بہت پیسہ ہے۔ ہم نے پیسے کو بنیاد بنا کر اپنے دین کے احکام کو ہم بھول گئے ہیں۔ اور خواتین کہ جو اپنی باتیں گھر سے باہر بتا کر اور اپنے خامند کی خصوصاً اس طرح باتیں گھر سے باہر بتا کے آپ یہ اگر سوچ رہے ہیں کہ لوگ آپ کے مسائل کو حل کر دیں گے، ہاں آپ اہل ذکر سے، اہل علم کے پاس جائیں جو آپ کی صلح کرا سکیں، آپ کو ایک اچھا اور مثبت مشورہ دے سکیں۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، یہ اگر آپ کی زندگی میں ایسے کوئی معاملات ہیں تو آپ ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو پازیٹیو لوگ ہیں، ان کے پاس جائیں تاکہ آپ کو پازیٹیو میسج ملے، نہ کہ ان لوگوں کے پاس جائیں کہ بات تھوڑی اور وہ بیڑے ہی غرق کروا دیں، اس بات کو بڑھا چڑھا کر نگیٹو وہ آپ کو دیتے رہے دماغ میں بٹھا کر، کیونکہ باتیں انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اور کبھی کمپٹیشن نہ کریں اپنے گھر میں۔ اگر آپ کو کچھ خواتین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کمپٹیشن کرنے پہ آ جاتی ہیں کہ فلاں کی بیوی جو ہے وہ اچھے لباس پہنتی ہے، اس کے پاس تو اچھے جو ہے وہ پرس ہوتے ہیں کھانے کے لیے، وہ تو روز باہر گئے ہوتے ہیں تو آپ ہمیں کبھی باہر نہیں لے کے گئے۔ ان چیزوں پہ بھی آج کل اتنے فسادات ہیں۔ اور اللہ کے بندو، جو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے اس کے اوپر صبر اور قناعت تو کرو۔ آپ یہ تو نہیں بھوکے تو نہیں سو رہے نا، تو آپ کے خامند کے پاس ہے، آپ کی ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا، اب یہ خواتین یہ نہ سوچیں کہ باجی صرف جو ہے وہ خود خواتین ہو کر خواتین کو ہی سمجھا رہی ہیں، اس وجہ سے کہ اس چیز کی وجہ سے ہماری نسل آگے چلنی ہے۔ اور یقین کریں کہ معاشرے میں سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے وہ بچے جو ہے وہ یہ ڈرگز بیچ رہے ہیں، شراب کی طرف ہیں، برائیوں کی طرف ہیں، جن کے ماں باپ میں آپس میں لادگی ہو چکی ہے۔ آپ کے بچوں کا کیا بنے گا؟ آپ اگلی نسل کیا تیار کر رہے ہو؟ اس وقت آپ جو ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہو اور سوچتے نہیں ہو، تو آپ زمانے کو کیا بچے دے رہے ہو؟ وہ جو ان کا پھر بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان بچوں کا۔ تو ماں باپ اس وقت تھوڑا سارا صبر کر لیں اور تیسرے بندے کو نہ شامل کریں، اپنی بات اپنے تک رکھیں نا۔ صبح اگر لڑائی ہوئی ہے تو 2 گھنٹے تک غصہ اتر ہی جاتا ہے نا۔ اتنا بھی کون سا غصہ ہے کہ اللہ معافی دے، جس کو اللہ رب العزت نے اتنا قریب کیا، آپ کے لیے محبت کا اتنا پیار والا رشتہ اور سکون والا رشتہ اللہ نے کہا ہے، اس میں نفرت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر پسند نہیں ہے تو پہلے ہی نہ کریں۔ اگر شادی کر لی ہے تو پھر اس کو سکون کے ساتھ چلائیں۔ اور تیسرے بندوں سے بھی گزارش ہے کہ جو میاں بیوی ہیں ان کی چلنے دیں، تاکہ وہ نسل تیار ہو جو ہمیں ہمارے دین کی طرف سے بتایا گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی شیر خدا میں بھی اکثر بحث و تکرار ہو جاتا۔ کائنات کی سب سے عظیم جوڑی، ایسا جوڑا بھی کوئی کائنات میں آیا ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی شیر خدا جیسا ہو، جن کا نکاح جو ہے وہ جنت میں پڑھایا گیا ہے، جن کے جنت سے جوڑے منگائے گئے ہیں، جن کے لیے عرش اور فرش جن پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں زندگی گزار کے اس لیے بتایا۔ یہ ہمارے لیے مثالیں اس لیے موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لڑ پڑے تو حضرت علی شیر خدا مسجد میں چلے گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر گئے تو حضرت فاطمہ الزہرا نے جب ماجرا سنایا، تو جب حضرت علی شیر خدا آئے، بس اتنا بتایا کہ بس آج بحث ہو گئی ہے، تو جب گھر آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پوچھا ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے آپس میں۔ آپ درمیان میں لیٹے، ایک طرف حضرت فاطمہ الزہرا کو لٹایا اور ایک طرف حضرت علی شیر خدا کو لٹایا، اور دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے فرمایا، بولو صلح ہو گئی۔ 3 بار صلح ہو گئی، صلح ہو گئی۔ سبحان اللہ، کچھ پوچھے ہی نہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، یہ وہ رشتہ ہے جب صلح ہوتی ہے تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا، تو کیوں
اتنا بحث و تکرار کے ساتھ اس رشتے کو جو ہے وہ بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں. اتنا یہ جو سب سے پہلے اس رشتے کو اللہ رب العزت نے بنایا اور کائنات کو نسلوں کو پلایا. اللہ رب العزت ہمیں جو ہے نا ہمیں آپس میں اتفاق اتحاد اور محبت کے ساتھ ہمارے گھروں میں محبت پیدا